बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मैं अपनी वीडियो पेश करने से पहले एक छोटी सी एक्टिविटी आपके सामने पेश करना चाहूँगा। मौजूद नाजरीन, ये एक कप है जो कि आप देख सकते हैं। ये कप इस वक्त मेरे हाथ में है। इस कप का वजन कितना है? अंदाजन 200 ग्राम या 300 या ज़्यादा से ज़्यादा इसका 400 ग्राम वजन हो सकता है। इससे ज़्यादा इसका वजन नहीं है। एक्टिविटी इस तरह शुरू होती है कि ये कप आप देख सकते हैं, देख रहे हैं, ये कप मैंने अपने हाथ पे यहाँ पे रखा हुआ है। आप ये देख रहे हैं कि ये कप इस वक्त मेरे हाथ में है और ये आप आसानी के साथ ये समझ सकते हैं कि ये जो कप है ये इतना ज़्यादा है, मेरे लिए वजनी नहीं है। इसको उठाना मेरे लिए बहुत आसान है, इसलिए कि इसका इतना ज़्यादा वजन नहीं है। लेकिन देखना ये है कि जब यही कप मेरे इसी हाथ के ऊपर 5 मिनट तक रहेगा तो उसके बाद मेरी बाजू की कैफियत क्या होगी, और जब यही कप मेरे इस हाथ के ऊपर आधा घंटा रहेगा उसके बाद मेरे बाजू की कैफियत क्या होगी। और जिस वक्त यही कप तकरीबन 1 घंटे तक मेरे इस बाजू पे हाथ पे रहेगा तो मेरे इस बाजू की क्या कैफियत होगी। और आप इस बात को बखूबी समझ सकते हैं कि यकीनन 1 घंटे तक इस कप को, जिसका वजन 200 या 300 ग्राम से ज़्यादा नहीं है, मेरे लिए हाथ पे रखना मुश्किल हो जाएगा। और अगर इसको मैं यहाँ पे रखने की कोशिश भी करूँगा तो उसका नतीजा क्या होगा कि मेरे बाजू में दर्द होना शुरू हो जाएगा। और अगर मैं इसी कप को 2 घंटे के लिए रखूँगा तो यकीनन जो मेरा बाजू है ये ना सिर्फ इसमें दर्द होगा बल्कि इसमें मसल पेन भी हो सकता है और इसमें ये पैरालाइज भी हो सकता है और सीवियर किस्म की यानी कि इसमें तकलीफ हो सकती है। इवन के हो सकता है कि मुझे अस्पताल ही जाना पड़ जाए। इसकी रीज़न क्या है? रीज़न क्या है कि जब कब मैंने पहली बार यानी कि शुरू में अपने हाथ पे रखा, इसका वजन मुझे इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ। लेकिन जब यही कप तकरीबन आधा घंटा मेरे हाथ के ऊपर रहा तो यही जो तकरीबन 200 ग्राम का जो कप है ये मुझे तकरीबन यानी कि समझ लें कि 2000 ग्राम से भी ज़्यादा फील होने लगा। और जब यही कप 1 घंटे तक रहा तो यही वजन के ही गुना ज़्यादा बढ़ गया। और इवन के एक वक्त ऐसा आया कि मेरे बाजू में शदीद दर्द हो गया और यहाँ तक के बाजू में दर्द के साथ साथ यानी कि पैरालाइज भी हो गया और मुझे अस्पताल जाना पड़ा। ये एक छोटी सी एक्टिविटी थी जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। अब इसके अंदर जो मैसेज मैं आपको ये देना चाहता हूं वो ये है कि इंसान की जो जिंदगी है उसमें इंसान के साथ भी जिंदगी में छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स हैं, छोटी मोटी जो टेंशन्स हैं, छोटे मोटे जो वरीज हैं, परेशानियां हैं, ये जिंदगी के साथ चलती रहती हैं। अगर तो हमने उन टेंशन्स को, उन परेशानियों को, उन प्रॉब्लम्स को अपने ज़हन पे बिठाया और उसको बिठाए रखा और मतलब ये है कि हम सोचते रहे कि अब हम क्या करेंगे, उसके बारे में हम टेंशन लेते रहे, तो ये बात नाजरीन आप याद रखें कि जिस तरह एक जो कप है इसका जो वजन है पहले 2, 4, 5 मिनट में तो इतना फील नहीं होगा, लेकिन वही अगर कप हम 1 घंटा या 2 घंटे या से ज्यादा देर के लिए रखेंगे तो हमारा बाजू शल हो जाएगा। जस्ट लाइक इसी तरह जब आप किसी प्रॉब्लम को, किसी मुश्किल को, किसी परेशानी को, किसी दुख को, किसी दर्द को अपने जहन में बिठा लेते हैं, किसी भी चैलेंज को बिठा लेते हैं, तो फिर उसके बाद आप लोग सोचना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं आप ढूंढते हैं, या आपकी जो आगे से जो रिस्पांस होता है वो उस चीज के बारे में प्रोडक्टिव किस्म का नहीं होता, यानी कि उसका जो एक सोल्यूशन बंदा एक ढूंढता है वो नहीं होता। तो उसका नतीजा हर कर क्या होता है कि एक वक्त आता है कि आप भी टेंशन का शिकार हो जाते हैं, आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, आप यानी कि आपकी जो अकल है या आपका जो दिमाग है इस पे बोझ बढ़ जाता है और आहर का आप मेंटली क्या हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं। तो मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि जब जिंदगी में आपके सामने कोई प्रॉब्लम्स आ जाएं, कोई मुश्किलात आ जाएं, परेशानियां आ जाएं, बीमारियां आ जाएं, क्योंकि इंसान की जो जिंदगी है ये तो बेसिकली अप्स एंड डाउन का एक ब्लेंड है। ये तो मुश्किलात और जो तकालीफ और जो गम है, जो दुख हैं, ये तो उनका आना जाना है, इनका चोली दामन का साथ है। और आप ये लोग जानते होंगे
کہ جو انسان ہے، انسان کا لفظ جو ہے مختلف ماہرین نے اس کی جو تفصیل بیان کی ہے مختلف انداز میں کی ہے۔ ایک اس کی تفصیل یہ بھی ہے کہ انسان کا لفظ بیسیکلی نسیان سے نکلا ہے، اور نسیان کا مطلب ہوتا ہے بھول جانا، اور بھول جانا بھی اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ بعض لوگ ہیں وہ اگر زندگی میں بہت بڑے حادثے کو اگر نہ بھول سکیں تو وہی حادثہ ان کی زندگی کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت بن جاتا ہے۔ لہذا بعض بات جو بھول جانا، نظر انداز کر دینا، یہ بھی انسان کے لیے باعث رحمت ہوتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جس وقت آپ کو زندگی میں کبھی کوئی دکھ یا تکلیف یا پریشانی یا غم یا ٹارگٹ یا چیلنج یا کوئی بھی کسی قسم کی نہ انہونی کو سچویشن کا سامنا ہو، تو اس صورت میں آپ اس چیز کو ذہن ٹینشن کا حصہ نہ بنائیں، اس بات کو اپنے دماغ پہ سوار نہ کریں، بلکہ جو آپ کے ایٹیچیوڈ ہیں وہ دو طرح کا آپ کا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے۔ ایک ایٹیچیوڈ آپ کا یہ ہے کہ آپ کے سامنے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے، کہ جب طائف کی وادیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بڑا نازیبہ قسم کا سلوک کیا جا رہا تھا، جس وقت مکہ کے اندر کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی ظلم و ستم والا رویہ کر رہے تھے، جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ احد کے اندر دانت مبارک شہید ہوئے تھے، اور بھی جو زندگی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مشکلات آئیں تو اس کے رد عمل کے طور پہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا کیا تھا۔ اور آپ لوگ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب ہمارے نبی پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی تکلیف آتی، کوئی مصیبت آتی، کوئی مشکل آتی، ایون کہ کوئی آندھی طوفان آتا، تو آپ سب سے پہلے یہ کام کرتے کہ مسجد کی طرف دوڑا کرتے تھے۔ سب سے پہلے کیا کرتے کہ اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ جب اللہ کو یاد کرتا ہے انسان تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو انسان کو سکون مل جاتا ہے، اس کی ٹینشن ڈیکریز ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا سلوشن میں قرآن پاک سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ارشاد خداوندی ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ کیسے مدد مانگو؟ یعنی کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، استقامت کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، یعنی صبر اور استقامت اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد مانگو۔ جب کبھی بھی زندگی میں کوئی بھی پرابلم آپ کے سامنے آئے تو فوری طور پر اللہ کے آگے جھکنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو کپ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بھی ایکٹیویٹی کی ہے یا مثال دی ہے، وہ بات نہیں آپ کے ساتھ ہوگی۔ آپ کا وہ جو دماغ کے اوپر جو چیز آپ کے سوار ہے پرابلم یا مشکل، وہ کیا ہوگا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سکون ملے گا اور اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن سامنے آ جائے گا۔ ویسے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ پرابلمز آر آلویز ڈسگائزڈ ان سلوشنز، ان کا کوئی نہ کوئی سلوشن آپ کے سامنے ہوتا ہے، صرف انسان کو تھوڑی غور و فکر کرنی پڑتی ہے۔ آپ لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے قرآن پاک کے اندر 772 مرتبہ ذکر ہے، غور و فکر کریں۔ افلا یتفکرون افلا یتدبرون افلا ینظرون افلا یعقلون، یہ بلکہ یہاں تک کہ ام علی قلوب اقفالها، یہاں تک ہے کہ آپ غور و فکر کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں سوچتے، کیوں تدبر نہیں کرتے، کیا تمہارے دلوں کو تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو لہٰذا ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہماری زندگی میں جب کبھی کوئی مسئلہ یا کوئی پرابلم آئے، اللہ نے جو ہمیں سب سے بڑی دولت عقل کی دی ہوئی ہے، اس کی روشنی میں ہمیں اس کا جو سلوشن ہے وہ ڈھونڈنا چاہیے، نہ کہ اس پرابلم کو اپنے دماغ کے اندر سوار کر لینا چاہیے۔ اور دوسری جو میڈیکلی میں بات آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ پوری دنیا کے اندر جو اوورآل خاص طور پر جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز لائک پاکستان، انڈیا، سری لنکا، مالدیپ، یہ جتنے بھی ملک ہیں، برما وغیرہ، یہ جتنے بھی یہ سمجھ لیں کہ ایشین جو کنٹریز ہیں، یہ بیسیکلی غریب ملک ہیں، ان کے اندر بیسیکلی جو ہارٹ اٹیک اس کی ریشو زیادہ ہے، اور مرد اور خواتین میں مردوں کے اندر جو ہے اس کی جو ریشو ہے وہ زیادہ ہے، خواتین کے اندر ہارٹ اٹیک کی جو ریشو ہے وہ کم ہے اور مرد حضرات کے اندر زیادہ ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ خواتین کے اندر ہارٹ اٹیک کی جو ریشو ہے وہ کم کیوں ہے؟ تو اس کا جواب میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ اس کو جواب یہ ہے کہ جب خواتین پہ کوئی بھی غم، دکھ، تکلیف، مصیبت، مشکل، کوئی بھی انہونی قسم کی سچویشن آتی ہے تو خواتین بیسیکلی کیا کرتی ہیں؟ آگے سے کیا کرتی ہیں؟ رونا شروع کر دیتی ہیں، اپنے جذبات کا زبان کے ذریعے اظہار کرنا شروع کر دیتی ہیں، معذرت کے ساتھ، یعنی کہ زبان کے ساتھ اظہار کرنا شروع کر دیتی ہیں، یا مثال کے طور پر کسی نہ کسی ذریعے سے وہ اپنی اس ٹینشن کو ڈیکریز کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتی ہیں۔
اور اس وجہ سے ان کا جو ٹینشن ہوتی ہے، وہ جو کپ ہوتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے ابھی مثال ہے، وہ جو کپ ہے ان کا ہاتھ کے اوپر نہیں رہتا بلکہ اس کو وہ آگے پیچھے ڈائیورٹ کر دیتی ہیں۔ مرد کیا کرتے ہیں، مرد جو ہوتے ہیں یہ بیسیکلی روتے نہیں ہیں، یہ آنسو نہیں بہاتے، یہ مثال کے طور پر بعض اوقات عورتوں کی طرح اویلا نہیں کرتے، تو پھر اس کے نتیجے کے طور پر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو کپ ہوتا ہے ان کے ہاتھ کے اوپر رہتا ہے، وہ جو ٹینشن ہے ان کے دماغ میں سوار رہتی ہے، اور کانسیکوینٹلی کیا ہوتا ہے کہ ان کا جو نروس بریک ڈاؤن جو سسٹم ہے، جو ہارٹ کا جو سسٹم ہے وہ بری طرح ڈسٹرب ہوتا ہے اور آخرکار انہیں ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ لہٰذا میری مردوں کے لیے یہ گزارش ہے، ان کے لیے میری ریکویسٹ ہے، ان سے میں یہ استدعا کرتا ہوں کہ جب کبھی بھی آپ کی زندگی میں ایسی سچویشن آئے، اور زندگی میں آئیں گی، ہمارے نبیوں پہ آئی ہیں تو ہمارے پہ کیوں نہیں آ سکتی، آئیں گی، تو اس کے لیے آپ کو میں جو فارمولہ دینا چاہتا ہوں وہ فارمولہ یہ ہے کہ آپ ہی کبھی کبھی رو لیا کریں لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے، آپ ہی کبھی کبھی آنسو بہا لیا کریں لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے، آپ ہی کبھی کبھی اپنے دل کی جو آواز ہوتی ہے دعا کی شکل میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا اظہار کر لیا کریں، انشاءاللہ آپ کی جو ہے ٹینشن وہ بھی ڈیکریز ہوگی، آپ کا اللہ سے تعلق بھی مضبوط ہوگا، اور یہ ایسا تعلق آپ کا مضبوط ہوگا کہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ اس میں آپ کو پھر کتنی لذت بھی ملتی ہے۔ لہٰذا آج کے بعد آپ نے جو بات ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جب کبھی زندگی میں کوئی مشکل، پریشانی، دکھ، تکلیف، مصیبت آئے تو آپ کا ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ اس کو اپنے دماغ کے اوپر سوار نہیں کرنا، اس کے لیے کوئی سلوشن ڈھونڈنا ہے، اس کے لیے اس میں ہنسنا دیکھنا ہے، اس کے لیے آپ نے مسجد کا راستہ دیکھنا ہے، اس کے لیے آپ نے جائے نماز کو دیکھنا ہے، اس کے لیے آپ نے اللہ کے سامنے اپنی بات رکھنی ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ پھر کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے۔ اس میسج کے ساتھ you must put down the cup today. Thank you very much. اللہ حافظ.